ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. کچھ عرصے سے ہم سیرت رسول کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کے بعد آپ کو ایک نئے گروہ سے واسطہ پڑا اور وہ منافقین کا گروہ تھا. جنگ بدر تک کیونکہ مسلمانوں پر سختی تھی، ایمان لانا انتہائی مشکل تھا، اس لیے کوئی دنیاوی مفاد کے لیے مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا وہ ہلا دیا جاتا، اس کو جسمانی مار پیٹ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ اور ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا. ایسے لوگ موجود تھے جنگ بدر سے پہلے جو اندر سے مومن تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد مسلمان طاقت میں آ گئے. جب مسلمان طاقت میں آ گئے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا. یہ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اور مسلمان اوس اور خزرج کے لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے مدینے کے لوگ اس کو سردار مان چکے تھے اور قریب تھا کہ اس کی تاج پوشی کر دی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، جس کا خواب چکنا چور ہو گیا. یہ آپ کے مخالفین میں شامل ہو گیا. مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کام کیا جائے، لیکن بے بس رہا، کوئی کام نہیں کر سکا. صحیح بخاری مسلم میں قصہ موجود ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ خچر پر سوار تھے، آپ کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار تھے. جب آپ ایک جگہ سے گزرے جس میں کچھ لوگ جمع تھے، اس میں بت پرست بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے. جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ کے خچر سے کیونکہ مٹی اڑی، کچھ لوگوں کو بری لگی. عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک ڈھانپ لی اور
کہنے لگا کہ یہ گرد و غبار ٹھیک نہیں ہے اس طرح پھیلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس محفل میں چلے گئے۔ آپ نے جا کر ان کو دین کی دعوت دی، ان کو قرآن سنایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ تمہاری یہ باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیے، جو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے اسے دین سکھائیے، ہمیں ہماری محفل میں آ کر تنگ نہ کیجیے۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہماری محفلوں میں آئیں اور ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں۔ اس پر بت پرست اور مسلمان اور یہودی آپس میں لڑنے لگے، ان کی زبانیں تیز ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، ان کا غصہ ختم ہوا اور پھر چپ ہو گئے۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا دیکھو عبداللہ بن ابی نے یہ کیا۔ تو سعد نے پھر بتایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو نظر انداز کیجئے، یہ وہ شخص ہے جس پر ہم جمع ہو گئے تھے کہ اس کو سردار بنائیں، اب یہ آپ سے اس سے دشمنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سرداری کا خواب ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مسلمان تو بڑی قوت پکڑتے جا رہے ہیں اور ان کا معاملہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، آؤ ہم سب مل کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے ہاں دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ ظاہراً کلمے کا اقرار کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا دل بھی اقرار کرے۔ اللہ کے ہاں مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کا زبان کے ساتھ دل کا اقرار شامل ہے۔ اگر آدمی زبان سے اظہار کرتا ہے، دل اس بات کو قبول نہیں کرتا، وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، یا آپ کی شریعت کو حقیر جانتا ہے، یا آپ کی شریعت کو ناقص جانتا ہے، لیکن زبان سے اظہار نہیں کرتا، زبان سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو زبان سے اس اقرار کی بنا پر وہ مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اس کا اسلام اس کے کام نہیں آئے گا۔ سورۃ بقرہ کی جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کے آغاز ہی میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اور یہ پہلی 5 آیات ان کے بارے میں بیان کی کہ ان کی کیا صفات ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات کفار کے بارے میں بیان کی، اور پھر پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کے بارے میں بیان کیا۔ یہ آیات میں کھول کر بیان کر دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لیکن دنیا میں آدمی جب زبان سے اقرار کر لے تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو مسلم جانے، مسلمانوں والے پورے حقوق اس کو ملیں گے، اس کا جو برا انجام ہے
وہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کے بارے میں جب تک وہ اپنے کلمہ کفر کو بیان نہ کرے اور بیان کرنے کے بعد اس پر قائم نہ ہو۔ الفاظ نکل جایا کرتے تھے، اس شخص نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ اس نے عزت والے اہل مدینہ کو سمجھا اور ذلیل اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر ساتھیوں کو سمجھا، لیکن قسمیں کھا کھا کر انکار کر دیا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے، کافر میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ کافر اپنے کفر پر قائم ہوتا ہے، وہ کھل کر کہتا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، وہ انکار نہیں کرتا اس بات کا، وہ کھل کر کہتا ہے کہ یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے، وہ کھل کر اقرار کرتا ہے کہ میرے ائمہ معصوم ہیں، مامور من اللہ ہیں۔ یعنی کفر کرنے والا وہ اپنے کفر کا اگر اظہار کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ اپنے کفر کی بنا پر کافر ہوتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے خیر کی بات کرے، زبان سے لوگوں کو یہ تاثر دے کہ میں بہترین مسلمان ہوں، اور اپنی خاص محفلوں میں وہ اسلام کے خلاف بات کرے، اور جب اس کی کوئی بات کہیں لیک ہو جائے، معلوم ہو جائے صحابہ کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر قسمیں کھا کھا کر وہ اپنی بات کا انکار کرے، مکر جائے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی کی ہم آگے تاریخ پڑھیں گے، اس کی زندگی میں جو واقعات آئے انشاءاللہ وہ بیان کروں گا کہ یہ شخص جب بھی پکڑا گیا فوراً اس نے انکار کیا، اس لیے صحابہ نے اس کو اسلام کی حیثیت میں مسلم جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا، میری رسالت کا جب تک وہ اقرار نہ کریں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان سے لڑائی کروں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تو دل کا معاملہ، آدمی کو دل چیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نفاق معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ جنگ احد میں سب کے سامنے نکلے تھے، اس کے ساتھی 300 سے اوپر جو بندے تھے وہ سب کے سامنے میدان سے بھاگ کر، جنگ سے نکل کر، بہانہ بنا کر کہ اس جنگ کے اندر ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم تو کہتے تھے مدینے میں رہ کر لڑائی کرو، یہ میدان میں آ رہے ہیں، ہم نہیں شامل ہوتے۔ تو سب کے سامنے تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر یہی منافقین مدینے میں رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہیں کیا، لیکن آپ کو تاریخ میں سوائے سیرت میں، احادیث میں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث نہیں ملے گی، عبداللہ بن ابی کے علاوہ کسی کا نام نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ظاہراً ان کا اسلام قبول کیا گیا، زبان سے اقرار کر لینے کے بعد پھر دل کو نہیں دیکھا گیا، اور جب انہی صحابہ کے سامنے زکوٰۃ کے منکرین آئے، جب انہی صحابہ کے سامنے ختم نبوت کے منکرین آئے، انہی صحابہ کی تلوار نے ان کو مرتدین سمجھ کر قتل کیا۔ گویا دل کا معاملہ اللہ کے حوالے، زبان سے اقرار کافی ہے۔ دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار نہ کرنا یہ آدمی کو کافر کرتا ہے۔ ابو طالب کی مثال ہمارے سامنے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کے پاس گئے
اور کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، آپ یہ بات کہہ دو گے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کیا مرتے ہوئے باپ کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ آپ پھر دعوت دیتے ہیں، ابو جہل پھر رد کرتا ہے۔ 3 بار آپ نے کہا، اور جو آخری لفظ ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو دکھ ہوا، اللہ نے آیات نازل کر دی کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ گویا زبان سے اقرار کرنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے سفارش کرتے۔ سیدنا عباس پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو طالب نے ہر میدان میں آپ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ دیکھیے جب مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا تو ابو طالب اور مسلمان اور کچھ ابو طالب کے خاص رشتہ دار وہ جا کے گھاٹی میں پابند ہو گئے، سب کا مقاطع کر دیا مشرکین نے۔ لیکن جب پوچھا یا رسول اللہ کوئی فائدہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں ہاں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں تھا، اس مدد کی بنا پر وہ جہنم میں سب سے کم عذاب اس کو ہوگا، لیکن عذاب دائمی ہوگا۔ تو گویا ایمان کے لیے دل اور زبان دونوں کا اقرار ضروری ہے۔ ہرقل بادشاہ کا قصہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ اس شخص کو کرائن سے یا اس کے اپنے نجومی کے نظام سے معلوم ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، اپنی قوم کو جمع کر کے کہتا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری سلطنت قائم رہے گی۔ قوم قبول نہیں کرتی، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ قوم شدید نفرت کرتی ہے اس دین سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، تو پھر کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ انہیں واپس بلا کر کہا کہ میں تو صرف تمہارے دین میں پختگی کا امتحان لے رہا تھا۔ سب نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا، ان کی پوری اطاعت کرتا، لیکن اس کا اسلام چونکہ اس نے اقرار نہیں کیا، اس کی یہ سب باتیں قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئیں گی، نہ دنیا میں کام آئیں۔ یہ کافر ہوا۔ تو جب تک کوئی شخص کلمے کا اقرار نہ کرے اس وقت تک وہ شخص کافر ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد اگر وہ اپنے کفر کو اپنے دل میں چھپاتا ہے تو وہ عند اللہ کافر ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس کو مسلمانوں کے پورے جو فوائد ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، اس کا مال، اس کی جان مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ ہوگی۔ اور جو شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی ایسی بات کا اظہار کرتا ہے جس سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کے الٹ کسی بات کو قبول کرتا ہے، مرزا قادیانی کو نبی مان لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز بنا کر نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اور سمجھتا ہے کہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کفر اکبر ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنے موقع پر ڈٹا رہتا ہے، سمجھانے پر باز نہیں آتا، تو بھائیو اس کا اسلام مسلمانوں کے نزدیک بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ سب منافقین یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ منافقین اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس نفاق کو پہچان لیجئے
اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ منافق ظاہراً مسلمان ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ قیامت کے دن فیصلے دلوں پر کرے گا۔ اس کا دل مالک کی نظر میں ہے، مالک کے علم میں ہے۔ جب تک اس کا دل اس کی زبان پر نہیں آتا، مسلمان بھی اس کو مسلم جانتے ہیں، اور اللہ کے ہاں چونکہ اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، ہم دلوں کے راز کو نہیں جانتے، اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ نفاق اتنی بری بیماری ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو منافقین سے پہنچا اتنا نقصان دشمن نہیں پہنچا سکے۔ جنگ احد کے موقع پہ دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، یہ بھی ساتھ نکلتے ہیں، اور راستے میں یہ کہہ کر کہ ہماری بات نہیں مانی گئی یہ فوراً الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ٹولہ ہونے کے باوجود ان کا اسلام قبول کیا گیا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اللہ نے بہت مال دیا، جنگ حنین کے اندر بھی اور دوسرے موقعوں پر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم یہ نہیں تھی کہ یہ پرانے مسلمان ہیں ان کو زیادہ دیا جائے، یہ نئے مسلمان ہیں ان کو کم دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم یہ تھی، صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے، آپ کی تقسیم یہ تھی کہ آپ ان لوگوں کو زیادہ دے رہے تھے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک کافر صفوان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 بکریاں دی، پھر 100 بکریاں دی، پھر 100 بکریاں دی، 300 بکریاں لے کر وہ کہتا ہے میرا دل ایک دم اسلام کے لیے کھل گیا۔ ہمارے تو رویہ ذرا مختلف ہے، ہم پہلے کہتے ہیں ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پکا ہے پھر آئے، لیکن اسلام کا مزاج مختلف ہے۔ اسلام ان لوگوں کو زکوٰۃ کے مال دینے کی اجازت دیتا ہے مؤلفۃ القلوب کے تحت، کہ ان کا دل نرم ہو، وہ اسلام دشمنی میں کم ہو جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ اور اس کی خوبصورت مثال یہ صفوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال دینا ہے۔ یہ صفوان کافر تھا اور آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے 300 بکریاں دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس پر انصار نے بھی کچھ نوجوانوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کی محبت آ گئی، خاندان کے لوگ، مکے کی قریش، آپ ان کو جو مال دے رہے ہیں، ہمیں جو چھوڑ رہے ہیں، تو ان کی محبت آپ کے دل میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے ان کو جمع کیا اور کہا کہ یہاں تمہارے سوا اور کوئی نہیں، بتاؤ تم آپس میں لڑتے تھے، میری وجہ سے تمہارے درمیان صلح ہوئی، تم آپس میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے فضل کیا، تم سارے ایک ہو گئے، تم غریب اور مسکین تھے، اللہ نے میری وجہ سے فضل کیا کہ مال غنیمت تم پر آنے لگ گیا، تمہیں خوب مال مل گیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ مجھے خاندان کی محبت آ گئی۔ صحابہ رو پڑے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے سمجھدار کسی بندے نے یہ بات نہیں کی، ہمارے کسی بچے نے یہ بات کہی ہے، لیکن ہم انصار بزرگوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنے احسانات یاد دلائے، تم بھی تو کہہ سکتے ہو کہ جب مکے والوں نے نکالا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، جب مکے والوں نے آپ کے خلاف لشکر لائے ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ہم نے آپ کو ہر حالت میں قبول کیا، تم بھی مجھے کہہ سکتے ہو۔ میں لوگوں کو مال اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ دین میں پختہ ہو جائیں،
کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہمیں آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ مکہ فتح ہو گیا میں وہاں چلا جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ انصار ایک راستے پر ہوں اور دنیا دوسرے راستے پر کھڑی ہو، میں انصار کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو صحابہ کو بھی اشکال پیدا ہوئے، چاہے وہ چھوٹے صحابہ تھے، لیکن ایک بد نصیب ذوالخویسرہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول عدل کیجئے، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے، آپ جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اللہ سے کون ڈرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ مجھے تو آسمان والوں نے عادل بنایا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایسی گستاخی سن کر صحابہ کی تلواریں نکل آیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن نہ اتار دوں۔ آپ نے فرمایا شاید نماز پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کا کفر موجود ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے دل چیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہ خبر دی کہ اس کی نسل میں سے، چاہے وہ اس کی نسبی نسل ہو چاہے اس کی دوسری نسل ہو اس کے ماننے والوں کی، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازیں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، جن کی عبادت کے سامنے تمہیں اپنی عبادت حقیر معلوم ہوگی، لیکن وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کفار کو چھوڑ دیں گے۔ یہ خوارج، یہ اللہ کی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی، لیکن اس کو قتل نہیں کیا۔ کیوں قتل نہیں کیا؟ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اسے قتل نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پہلے تو لڑائی تھی مشرکین مکہ سے، کفار سے، ان سے لڑائی کی میں نے، اب اگر مسلمانوں کے ان معاملات پر میں نے تلوار نکالی تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ کون کہیں گے؟ ابو بکر تو نہیں کہہ سکتے، عمر تو نہیں کہہ سکتے، عثمان اور علی تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ نو مسلم جو ابھی نیا نیا اسلام لے کر آئے تھے، انہیں ذوالخیسرہ کے اس بات کا علم نہیں تھا، یا جو نئے نئے مسلمان ہونے لگے تھے مشرکین مکہ میں سے، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی۔ تو آپ نے دل چیرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آج کے جمعے میں آپ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ہمیں ایک کلمہ گو اسلام کا اقرار کرنے والے کے دل چیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے کفر کو بیان کرے، بیان کرنے کے بعد اس پر قائم رہے، تو پھر یقیناً وہ کفر اکبر میں ملوث ہوگا، پھر اس کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ 3-4 جمعے اسی نفاق پر ہوں گے تاکہ ہمیں اس منافق کی پوری تصویر معلوم ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم جن کو منافق کہتے ہیں وہ منافق ہیں یا نہیں، اور کہنا کتنا بڑا جرم ہے اور ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔